مجھے واقعتاً سمجھ نہیں آتا کہ کیا واقعی جو تعلیمی شعبے میں صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو گلٹ نہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں ایگزامس لیے جائیں. آئی تھنک رمضان تو اس کو پڑھنے کا مہینہ ہے. اس کے اوپر انسان غور کرے، گھنٹوں انویسٹ کرے، دیکھے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. جب ہم قرآن پڑھتے نہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے اوپر آگاہی کے دروازے کھلتے ہیں، اتنے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تو شاید پہلے ایک الف بے کا بھی معلوم نہیں تھا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں ایسے کیا جاتا ہے. مطلب بہت سے لوگ ہوں گے جو میرے مزاج کے ہوں گے جنہیں گلٹ ہوتا ہوگا کہ رمضان میں قرآن کو پراپر ٹائم نہیں دیا اس لیے کہ ایگزامس. اور یہ غلط ہے. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر گرمیوں کی چھٹیوں کو بڑھانے کی بجائے، گرمی بڑھتی ہے تو چھٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں، سردی بڑھتی ہے تو چھٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں. چلیے نہ بھی بڑھائی جائیں، گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں ہیں ان کو کم کر کے 2 ماہ کی کر دیا جائے، اور وہ جو 1 ماہ ہے اس 1 ماہ کو کسی طرح اسکولس کی پڑھائی میں یوٹیلائز کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ ہر طرح کے اس کام کو تھوڑا کم کر دینا چاہیے جو ہماری بہت سی توجہ لے رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کمائی سے متعلق ہو. آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سال کے 11 ماہ آپ اپنی مرضی کے جو مرضی کام کریں، بٹ رمضان آنے پر آپ کو تھوڑا سا خود کو بدلنا چاہیے اور اپنے روٹین کو بھی. اور یہ ہونا چاہیے کہ اس ماہ میں لوگوں کو بہت رعایت دی جائے کہ جائیں آپ اللہ کی عبادت کریں، جائیں آپ جس طرح سے رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہ رہے ہیں گزاریں. بہت سے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہوگا اس رمضان کو اچھے سے گزاریں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں، لیکن ان کو اس طرح کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہوگا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو اگر یہ کہا جائے نا کہ آپ گرمیوں کے 2 ماہ کی چھٹیاں انجوائے کر لیں اور 1 ماہ کی جو چھٹیاں ہیں وہاں سے کم کر کے آپ کو رمضان میں فری کیا جائے تو یہ لوگ بہت خوش ہوں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو ایسا کیا کیوں نہیں جاتا. مطلب کرنا چاہیے. آئی تھنک ہم سب کو مل کر ریکویسٹس آگے بھیجنی چاہیے اور یہ اپیل کرنی چاہیے کہ رمضان میں پیپرز لینا تو بہت دور کی بات بنا دی جائے. مطلب رمضان میں اس کے اوپر فوکس کیا جائے، رمضان میں دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، مطلب اس کو پڑھا جائے نا. اس کے اندر اتنا کچھ ہے، اتنی چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہی نہیں، اس کو پڑھا جائے. اسٹوڈنٹس تو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، بیسک نالج. بہت سے بچے تو ایسے ہیں جو قرآن کو صرف ناظرہ کی حد تک پڑھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ناظرہ کی حد تک بھی نہیں پڑھتے، اور گنتی کے چند ایک لوگ اس میں تدبر کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں. میں صرف اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم قرآن کے اوپر تدبر ہی نہیں کرتے، ہم قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں قرآن ڈراتا کیوں نہیں. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو نگیٹو وے میں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بلا شبہ اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بلا شبہ ہے. میں گواہ ہوں اس چیز کی. زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی رحم کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً بہت بہت رحیم ہے، اور آپ کو وہاں وہاں بچاتا ہے جہاں پہ آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ آپ کو بچایا جائے، اور آپ کو وہاں وہاں پہ معاف کر دیتا ہے جہاں پہ آپ کے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا ہے. نہ صرف معاف کرتا ہے، وہ آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے عزت دلاتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو ہمیشہ نگیٹو وے میں لے کر یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ قرآن تو باخبر کرنے آیا تھا،
انذار کا معنی یہ تو نہیں کہ ڈرایا جائے اور مار مار کے کہا جائے پڑھو قرآن. انذار تو یہ ہے کہ میں پڑھوں تو مجھے ریئلائز ہو کہ نہیں، آخرت ہے، قیامت ہے، مجھ سے پوچھ ہونی ہے، اور میں ایک قدم گناہ سے پیچھے ہٹ جاؤں. اس کو پڑھنے کے بعد میرے اندر ایک تبدیلی رونما ہو. تو جب قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن، اس لیے کہ دلوں پر قفل پڑے ہیں، تو ہمیں ڈر کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ نہیں اللہ، مجھے دل پر قفل نہیں چاہیے، نہیں اللہ، مجھے دل پر تالے نہیں چاہیے، جالے نہیں چاہیے. ہم کیوں نہیں ان چیزوں پر پریشان ہوتے؟ ہونا چاہیے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بات کرنی چاہیے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچیں تو صحیح.